پاس اوور اور ایسٹر، عید فصح یا ایسٹر، کلام خدا کے مطابق آج ہم آغاز میں فصح منانے کے بارے میں بائبل مقدس کی کچھ آیات پر غور کریں گے۔ فصح یہودی تاریخ کا ایک اہم تہوار ہے۔ یہ مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کی آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہر سال یہودیوں کے نسان کے مہینے میں منایا جاتا ہے، جو عام طور پر مارچ یا اپریل میں آتا ہے۔ فصح خاندانوں کے اکٹھے ہونے، ماضی پر غور کرنے اور مستقبل کے منتظر ہونے کا وقت ہے۔ بائبل مقدس سے کچھ آیات جو فصح کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہیں اور اسے کیسے منانا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ آئے بائبل مقدس سے چند آیات میں دیکھیں گے۔ خروج 12 باب کی 14 آیت، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن منانا۔ یہ آیت یاد اور جشن منانے کے وقت کے طور پر فصح کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے فصح کو یادگاری کے دن کے طور پر منائیں، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خروج 12 باب کی 26 اور 27 آیت۔ یہ آیت فصح کی روایت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ بچوں کو جشن کی اہمیت کے بارے میں سوالات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور والدین انہیں اس کے بارے میں سکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اخبار 23 باب اس کی 5 سے 8 آیت۔ یہ حوالہ فصح اور بے خمیری روٹی کی عید منانے کے لیے مخصوص ہدایات دیتا ہے۔ یہ جشن کی تاریخ اور وقت کی وضاحت کرتا ہے، ساتھ ہی کھانے کی قربانیوں کی اقسام جو خداوند کو پیش کی جانی چاہیے۔ اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ استثنا 16 باب کی 16 اور 17 آیت۔ یہ آیت فصح سمیت 3 بڑے تہواروں کے دوران زیارت اور شکر گزاریوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دیتی ہے اور خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اس نے انہیں عطا کی ہیں۔ آخر میں فصح یاد کرنے، عکاسی کرنے اور جشن منانے کا وقت ہے۔ بائبل ہمیں فصح منانے کے لیے مخصوص ہدایات فراہم کرتی ہے، اور ہمیں ان روایات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مطالعہ معلوماتی اور فصح کے بارے میں آپ کی سمجھ میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ کیا مسیحوں کو فصح منانا چاہیے؟ فصح کا مسیحی ایمان سے تعلق کیا ہے؟ پاس اوور فصح ایک اہم تہوار ہے جو یہودیوں کی طرف سے مصر میں سے غلامی سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تاہم فصح مسیحوں کے لیے بھی اہم ہے،
کیونکہ یہ یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی اور اس کے جی اٹھنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسیحوں کے لیے فسح کی اہمیت کے بارے میں مزید گہرائی سے جانیں گے اور یہ کہ یہ ہمیں ہمارے ایمان سے کیسے جوڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فسح یہودی کیلنڈر میں سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یہودی غلامی سے آزادی اور وعدہ شدہ سرزمین تک اپنے سفر کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پاس اوور یعنی فسح کا کھانا یا سیڈر ایک رسمی دعوت ہے جو خروج کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور اس میں مختلف علامتی کھانے اور مقدس کلام کی تلاوت شامل ہے۔ مسیحوں کے لیے فسح کا تہوار اہم ہے کیونکہ یہ یسوع مسیح خدا کے برہ کی قربانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح فسح کا برہ بنی اسرائیل کو موت سے بچانے کے لیے قربان کیا گیا تھا، اسی طرح یسوع مسیح کو جہان کو گناہوں سے آزادی دینے اور ابدی موت سے بچانے کے لیے قربان کیا گیا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 5 باب کی 7 آیت میں پولس رسول نے یسوع مسیح کو ہمارا فسح کا برہ کہا ہے اور وضاحت کی ہے کہ مسیح ہمارا فسح کا برہ قربان کیا گیا۔ آخری کھانے کے دوران، آخری عشائیہ کے دوران جو کہ فسح کا کھانا تھا، یسوع نے ہولی کمیونین یعنی عشائے ربانی کی رسم کو قائم کیا۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لوکا 22 باب 19 سے 20 آیت۔ روٹی اور میں بانٹنے کا یہ عمل تب سے مسیحی عبادت کا حصہ رہا ہے، اور یہ مسیح کے جسم اور خون میں ہماری شراکت کی علامت ہے۔ جب ہم ہولی کمیونین یعنی عشائے ربانی میں حصہ لیتے ہیں تو ہمیں یسوع کی قربانی اور ہمارے لیے اس کی محبت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس بات پر ایمان تازہ کیا جاتا ہے کہ ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا کے برہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وعدہ کی ہوئی زندگی یعنی گناہ سے آزاد اور راست بازی کی بخشش سے معمور زندگی اور خدا کی بادشاہی کی وراثت پائی۔ جیسا یسوع مسیح نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا 10 باب کی 10 آیت۔ گناہ کی سزا موت ہے۔ اس نے جو گناہ سے پاک تھا ہماری جگہ صلیبی موت پائی تاکہ ہم زندگی پا سکیں، کثرت کی زندگی۔ فسح کا تہوار مسیحوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی اور انہوں نے وعدہ شدہ سرزمین میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اسی طرح مسیحوں کو گناہ سے نجات ملی اور مسیح میں ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 5 باب کی 17 آیت میں ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ فسح ایک ایسا وقت ہے جب ہم خدا کے فضل اور نئی زندگی کو یاد کرتے ہیں جو ہمیں مسیح میں ملی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اب گناہ کے غلام نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یسوع کی قربانی سے آزاد کیا گیا ہے۔ مزید برآں فسح ایک ایسا وقت ہے جب ہم خدا کی وفاداری اور اس کے لوگوں کو بچانے کے اس کے وعدے پر غور کرتے ہیں۔ پوری بائبل میں خدا بار بار اپنے لوگوں کے ساتھ
اپنی وفاداری اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ فصح خدا کی وفاداری اور اپنے لوگوں کو بچانے کے اس کے وعدے کا جشن ہے۔ ایک مسیحی کے طور پر ہمیں خدا کی وفاداری کو یاد رکھنے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ فصح ایک ایسا وقت ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم اس نجات کا جشن مناتے ہیں جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے فراہم کی۔ آخر میں فصح یہودیوں اور مسیحوں دونوں کے لیے ایک اہم تہوار ہے۔ مسیحوں کے لیے یہ یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے جی اٹھنے کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے حتمی قربانی ہے۔ یہ نئے آغاز کا جشن اور خدا کی وفاداری کی یاد دہانی بھی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ فصح کی عید جسے خدا تعالیٰ اپنی عید کہتا ہے، یا پھر ایسٹر جسے انسان نے قائم کیا اور اشتار دیوی کا دن بھی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کا انتخاب میری طرح عید فصح ہے تو اس دفعہ جب ہم فصح کا جشن منائیں تو ضرور اپنی زندگیوں میں خدا کی نعمتوں اور فضل کو یاد رکھیں اور اس کی ابدی محبت اور رحم کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں۔ دی ریما آف گاڈ کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔